اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ابتدا شعر سے کروں یا انتہا شعر پر؟ میرے اس بھائی کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ اس کی تقریر میرا چیئرمین کیوں نہیں سنتا، تو ان کے اپنے پارلیمنٹرین میں سے بھی بہت لوگ چلے گئے، صحافی بھائی بھی کدو کاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی باری پہ باہر چلے گئے تھے. کس کو زبردستی بٹھاؤ گے تم؟ جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے. بھاگ کیوں رہے ابھی؟ یار یہ پوز مت دکھاؤ، کچھ ہوتا ہے ہمیں، سیدھے ہو جاؤ. یہ سر غلط ہے، یہ اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. اس طرح کی جو ہے وہ بات چیت نہ کی جائے تو بہت سر اسپیکر کو پیٹھ نہیں حذف دکھانی کیا جائے. چاہیے. اس طرح کے ان کی الفاظ کو اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے، حذف کیا جائے. سر میں تو آپ کے حق میں بولا اسپیکر کو پیٹھ نہ دکھائیں. سر یہ آپ یہ حذف کر رہے ہیں، آپ یہ بھی حذف کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پیٹھ نہ دکھائے. سر مجھے 50 منٹ اللہ کے شکر ہے آپ نے دیے. سر سب سے پہلے بات تو میرے بھائی نے کی کہ یہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں. سر یہ بات ان کی 100% صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں، اور یہ والا بہت محنت کر کے آیا اور بڑی مشکل محنت کر کے آیا سر، اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے آیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ محنت جو کر کے آیا خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکا، اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت اللہ کسی سے نہ کروائے. باقی تو سارے محنت کر کے آئے ہیں. جناب علی اب آگے چلے. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے، ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ہے، جس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھا ہو، لیکن میری اس بھائی سے بڑی ہمدردی ہے. اس نے ایک دن میں 4 پیپر پاس کیے، لوگوں نے ایشو بنایا. اور سر ان کے والد صاحب جب حصول علم کے لیے آسٹریلیا جا رہے تھے تو آسٹریلینوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. عالمی سازش ہے، پورا عالم نہیں چاہتا کہ یہ خاندان تعلیم حاصل کرے. سر ان کے ساتھ مہربانی کی جائے. اس بیچارے کے خود بھی پیپرز پر سوال ہے، اور اس کے والد کو بھی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی. سر انہوں نے سر اس کو بھی دوائی کھلا دیں یا بٹھا دیں. سر اس کا پرابلم پوچھ لیں. سر انہوں نے بار بار جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. جناب اسپیکر یہ طفل زرداری اور طفل عمرانی ہمیشہ وہ بھی ہو گیا، وہ بھی دے دیں تو اچھا ہے. سر یہ جانشین زرداری کہتے رہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر. یہ طفل عمرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے، اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا. خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے، یہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. لہذا موضوع پر آ جائے. معیشت پر بات ہو رہی تھی تو معیشت پر بات کی جائے. اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ بھاگ جاتے ہیں، تو تمہارا اس سے کیا مقابلہ؟ تم لے آؤ اپنے سلیکٹڈ کو، ہمارا چیئرمین آ جائے گا. تم تو خود بھاگ گئے ہو، تم تو ابھی خود بھی مفرور ہو اس سے. تم لے آؤ سلیکٹڈ نیازی کو، ہم لے آئیں گے اپنے بلاول بھٹو زرداری کو، تو بات سے بات ہو جائے گی. اور یہ کانوں میں بات نہ کریں، ان کو پورا موقع دیں آپ.
आगा रफीउल्लाह साहब, उनको पता है सारा कुछ, आप ज्यादा ना समझाएं। जनाब अली, हमें वो कुछ भी पता है, हमें वो कुछ भी पता है कि जो बकौल, अव्वल तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, हमने दीवार पे चढ़ के पीछे जरूर देख लिया है, हमें वो भी पता है। जनाब अली, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि यही मेरे भाई इकोनॉमिक भी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर हुकूमत कायम होने के कब दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा। आज ये कहां गया? आज ये मफरूर है, भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो सही, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है। ये कहते थे कि 15 लाख रुपए रोजाना करप्शन होती है। वो भाई उस 15 लाख रुपए का हिसाब तो दो। और ये कहते थे कि 10,000 अरब 15 अरब डॉलर और 10 लाख करोड़ हर साल इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो भाई वो पैसे कहां गए, उसका हिसाब तो दो। वो तुम्हारा वजीर आजम कैलकुलेटर उठा के हर तकरीर में कहता था, पाकिस्तानियों तुम आज इतने के मकरूज हो। जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है, ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था। इन 18 में 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं, हमें इमरान खान वो तकरीर करके बताए जो कंटेनर पे क्या करता था कि बिजली महंगी होगी वजीर आजम चोर है, गैस महंगा होगा वजीर आजम चोर है, दवाएं महंगी होगी वजीर आजम चोर है, आटा महंगा होगा वजीर आजम चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है, चोर है, चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है। सर, अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला वो टूटा हुआ था। बैठो अभी सुन लो। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब, वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था, उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था। तो इनको जब हमें ये सीडी देखिए, ये मईशत पे एक मुस्बत बहस के लिए हमने ये कोशिश की है कि सारे आपस में बोले, एक दूसरे को बताएं। तो ये बात अब मुराद सही कोई सबके लिए कह रहा हूँ जी, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ आपको सर, अच्छा स्पेशली हुआ कह आपको रहा हूँ, पूरे ईवान को कह रहा हूँ, पूरे ईवान के लिए बात कर याद रहा आ हूँ। गया आपको। सर एक मिनट तू चुप तो सी, बातचीत ना करें जी। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर हमारे वक्त में आपको ये बात याद आ गई। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं और पूरा मौका दें उन्हें गौर से। जब वो तुफले इमरानी तकरीर फरमा रहे थे, तिफले इमरानी, तब भी आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी, आपको मैं शुक्रगुजार रहता। सर, जब कायदे आजम को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाहें नहीं थी देने की, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था, हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन आर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे। खुदा की कसम, इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया।
اور جناب یہ بات کرتے ہیں پہلے انڈے کی، پھر یہ تھوڑا بکری تک آ گئے، پھر بولتے ہیں گھاس گائے سے بھینس سے دودھ زیادہ نکالو. کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بولتے ہیں اس سے اکنامی صحیح ہوگی. ابھی اور بات بولتے ہیں ہیروئن چرچ کی فیکٹریاں لگاؤ، ہوروں والے انجیکشن لگاؤ. خدا کے بندو، وہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ معیشت صحیح کریں گے؟ یہ انڈے سے شروع ہوئے چرچ پہ ختم ہوئے. ان کو ہوریں دکھتی ہیں، ان سے کوئی پاکستانی امید رکھ سکتا ہے؟ سر دواؤں کی قیمت 500 گنا زیادہ ہو گئی. انہوں نے دم درود تعویذ گنڈے والوں سے خفیہ معاہدے کیے ہوئے. انہوں نے سر آپ سمجھتے ہیں کیوں کیے ہوئے؟ کیونکہ دوائیں مہنگی ہوں تو لوگوں پیر فقیروں کے پاس پھونکے لگوانے چلے جائیں. یہ ان کے ساتھ اس طرح دیکھیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں کہ آپ اگر جائیں کسی کے پاس اور وہ دم اور درود اگر دوا جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں. بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں یہاں پہ کی ہے. جو ہمارے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے وہ بھی قابل احترام ہیں. اللہ کے کلام میں برکت ہے، اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. بات سنیں سر، اگر دوا مہنگی ہے تو میں کیا اس کا ذکر نہ کروں؟ آپ اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. سر میں نے اللہ کے کلام کا ذکر کیا. آپ نے کہا ہے کہ دم درود اور اس طرف جاتے ہیں. سر دم اور درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت ہے. ایک بات سنیں سر، ان چیزوں میں مت اگر آپ کو مجھ سے بحث کو اس طرف مت لے کر سر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بحث فرمائیں تو سر آپ اسپیکر صاحب کو سیٹ پہ بٹھائیں، آپ آ جائیں، میں آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوں. آپ اس اسپیکر، میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں، میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کو سر یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں جب غریب آدمی کو دوائیں نہیں ملتی، جب غریب آدمی کی پہنچ سے دوائیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ بیچارہ صرف دم درود کے سہارے پہ چلتا ہے. دم درود بھی جائز، لیکن اس کو دوائیں نہیں مل رہی، ٹوٹل دم درود پہ کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ سر میرا یہ کہنا تھا آپ سے، ذرا حوصلہ رکھیں سر. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ سر سب ٹھیک چل رہا ہے، یہ سب کہہ رہے سب ٹھیک چل رہا ہے. اچھا تو پھر آج وزیر اعظم صاحب نے نوٹس کس چیز کا لیا ہوا ہے؟ اگر مہنگائی نہیں ہے تو یہ ریلیف کس چیز کا دے رہے ہیں اگر مہنگائی نہیں ہے؟ اور انہوں نے یہ اپنے نئے منصوبے جو ناقابل عمل ہیں، یہ جو انہوں نے لنگر خان ہیں، یہ مرغیاں، یہ انڈے، اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور، اکنامی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں. آسس اور بے نظیر سپورٹ کارڈ پر سر شہید رانی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی، انہوں نے پورے پاکستان اور اقوام پوری دنیا کی لیڈر تھی سر. اس نے سر فخر سے بلند کیا پورے پاکستان کا. لیکن ان کے دل میں ایک چھوٹا چور بیٹھا ہوا ہے. اب میں اس کو چھوٹا نہیں کہہ رہا، چھوٹا چور ہے جو تنگ کرتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بے نظیر کا قد بہت بڑا ہے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی، تمہیں لیڈر بنایا گیا زبردستی. تم کبھی اس کے برابر نہیں آ سکتے، تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی. لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر، یہ انجینئرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے. یہ میڈن جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے، وہاں پر ٹول پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے، بہت سارے چلے گئے. ان میں مینوفیکچرنگ فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے. آپ نے بی آر ٹی پر کیوں اسٹے لیا ہوا ہے اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں؟ ہاں آپ نے کیوں فارن فنڈنگ کیس پہ کیوں اسٹے لیا ہوا ہے؟ آپ تو کرپٹ نہیں ہیں، فیصلہ ہونے دو نا. کیوں؟ پتہ ہے نا گھر جانا پڑے گا. آٹا چور چینی چور کون ہے پتہ ہے نا. اچھا شیر کو مخاطب کرتا ہوں، وہ سارے چپ ہو گئے، آپ کو کرتا ہوں. سر اب آٹا چور چینی چور کیوں نہیں پتہ ہے نا. ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ دیکھے بولو دونوں کو گرفتار کرو، بحران ٹھیک ہو جائے گا. وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے. آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے 100 کروڑ نوکری سر؟ کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے. غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں. اور اتنی ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جماعت اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے. یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے. ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے.
भाई ये ड्रीम तो हूरों वाला भी था, क्या ये वही है? ये तो इंजेक्शन लगा के ड्रीम देखने लग जाते हैं, कौम की हालत का इनको क्या पता, गली कूचे में तो ये जाते नहीं। अब एक कहता है हमारा ख्वाब है कि हम ये करेंगे, और दूसरा कहता है हमारा टारगेट है हम ये करेंगे। होना कुछ नहीं है इनसे, होना इनसे कुछ नहीं है। आगे चले सर, इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, बहुत है इकोनॉमी के लिए तो सर। अभी आ गए ना वजीर है क्या सर, अभी वो वजीर सर, हालांकि मैं तो चाहूंगा कि मैं उन साहब से भी इकोनॉमी का हाल पूछूं जो फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग के चेयरमैन थे नून लीग के जमाने में। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस उसके चेयरमैन थे। वो खुद आज कहते हैं कि हम जो उस वक्त गलत कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं, आज जो आप आज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें इतना तो बताया जाए। और फिर बुग़्ज़े भुट्टो में आप उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो तक जा पहुंचते हो, जिसके दम से, जिसकी सोच से आज इस ऐवान में बैठे हो, इस आइन के तहत बैठे हो, इस जमहूरियत के नाम पे बैठे हो और खुद को वजीर आजम कहते हो। ये उसकी शहादत की वजह से आज तुम्हें ये मकाम मिला है। नाम भी ना लो उसका। तुम तो वो हो जो मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के बकौल वो क्लिप मौजूद है कि तुम तो वो कौन था जनरल जिसके साथ वो भी गए थे वहां, जनरल गुल हसन हमीद गुल, जनरल हमीद गुल के साथ अफगानी इसके ईदी साहब के यहाँ गए, यही इमरान खान कि हमें बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत का तख्त उलटना है, आप सदर बन जाओ मैं वजीर आजम बन जाऊं। उसने बोला नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। फिर ये मुशर्रफ के पास गया, बोला तुम सदर बन जाओ मैं वजीर आजम बन जाता हूं। उससे बोला तुम भी मुझे नहीं चाहिए। ये तो कोई 20, 25, 30 साल से वजीर आजम बनता घूम रहा है, ये इसका क्या मसला है? अभी इसको किसी और ने पकड़ लिया वजीर आजम, इसने बोला हाँ चलो बनता हूं, ला के बिठा दिया। उस दिन से भागा हुआ है, कौम गरक, मुल्क गरक, बेड़ा गरक, कोई पता नहीं कहां है। अभी ये बोलते हैं वजीर आजम हाउस को हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई और कहते हैं कि हमने वहां सारे मुलाजमीन खपा दिए। हमारे पास इराक के मुलाजमीन की लिस्ट मौजूद है जिन 300, 350 लोगों को वजीर आजम हाउस के एक फोन पे फारिग कर दिया गया कि जाओ तुम्हें नौकरी पे नहीं रखना। ये है रियासत मदीना, उनके चूरे सर्द कर दिए गए। और यहाँ सवाल के जवाब में बताया गया कि इराक के मुलाजमीन को दूसरे महकमों में खपा दिया गया। इस पे हम प्रिविलेज मोशन जरूर लाएंगे। सर आज आप सिंध हुकूमत पे बात करते हो, सिंध पिछली हुकूमत ने ऐसा ही एक सेहत कार्ड निकाला था, आपने क्यों केपीके में वो लेने से इनकार कर दिया था? आप मुझे बताएं। हमने हालांकि इनकार नहीं किया। सर चंद गलत लोग अगर उसमें शामिल हो गए हों तो 9 लाख गरीबों को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। ये तिफले इमरानी को बता दें सर, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके और अजीब मेहनत करके आने वाले इस ऐवान में उस शख्स को बता दें कि लाखों लोग को आप अपनी नफरत का शिकार मत करें, क्योंकि उस कार्ड पर अजीम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फोटो छपती है जिससे तुम्हें जलन हो, चुभन होती है। अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। आपकी हर चीज पर, हर माशी कदम पर मेरे चेयरमैन ने आप ही के हुकूमत के स्टेटस दे दिए। आदादो शुमार आप ही के इदारों के थे, आप ही के वक्त के थे। आपने क्या तकरीर की? आपने हस्बे रिवायत जहालत पर, जातियात पर आकर शोर शराबा और चीखना चिल्लाना, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि आराम से करे तो ये बात हो सकती है, लेकिन आदत जो चीखने की तो हर बात में चीखें निकलती, तो आराम से भी ये बात कर सकती, लेकिन नहीं, इन्होंने चीखना है, जाती हमले करने। सर मईशत पे बिलावल साहब से ज्यादा बेहतरीन तकरीर आज तक तो मैंने इस हाउस में नहीं सुनी। जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए, लेकिन हाल इनका ये, हाँ इनको उनकी तकरीर पसंद आती है जो बोलता है जर्मनी और जापान साथ है, जो बोलता है इंजेक्शन लगाओ उड़े देखो, जो बोलता है चरस की हीरोइन की फैक्ट्री लगाओ नौजवानों को रोजगार को, जो बोलता है दूध भैंस से ज्यादा निकालो, भी जबरदस्ती कैसे निकाले भाई, जो बोलता है
جو بولتا ہے درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں، جو بولتا ہے قبر میں رات کو انسان کو سکون قبر میں ملتا ہے، یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس کے مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے، وہ سر خدا کی قسم جو 1 ارب درخت لگا لیتا ہے اور جو 12 موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے، یہ آدمی اپنی نوعیت کا، اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں۔ اس کو ابھی سے ورثے میں رکھو، اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ سر، قسم سے بھاگ کے تو ملے گا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ، کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں۔ تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں، نہیں میں نے نام نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا سر، میں نے نام ہی نہیں لیا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا بھائی سر۔ آپس میں بات چیت نہ کریں، آپس میں بات چیت نہ کریں، بیٹھیں آپ، آج یہ والی اس طرح کی بات چیت نہ کریں، بالکل بیٹھ جائیں آپ، کسی کا نام نہیں بیٹھ لیا جاؤ، بالکل سر، یہ آج کہتے ہیں بالکل آپس میں اس طرح کی بات نہ کرو، آج یہ کہتے ہیں کسی کے صوبوں بارے کی میں اس طرح کارکردگی، کی بات نہ کرو۔ صوبوں کی کارکردگی پہ آئیں سر۔ سہیل ایاز جس نے 30 سے زائد بچوں کا ریپ کر کے اس کی ویڈیو ڈارک ویب پہ اپلوڈ کی، سہیل ایاز، اس کو کے پی کے میں لاکھوں روپے کے عوض نوکر کس نے کروایا؟ جواب دو، خالی باتیں نہ کرو، آؤ صوبوں کی کارکردگی پہ بات کرو۔ صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو، صرف پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہو، پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ جاؤ کے پی کے میں نکلو، سڑکوں پہ نکلو، میرے ساتھ چلو، روڈ زون سے باہر نکلو، تمہارا ایم پی ایم این اے جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے۔ خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا ہے، اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں۔ غریب تم سے پریشان ہے، مقدار آدمی تم سے بیزار ہے، تم نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اوریں دکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ لوگ جلد عوام میں، اور سر نرسیں بھی، ان نرسوں کی بھی بےزتی کی گئی سر، ان نرسوں کی بھی بےزتی کی، وہ ہماری خدمت کرتی ہیں، وہ ہم انہیں سسٹر کہتے ہیں سر، نرسوں کا دوسرا نام سسٹر ہے، وہ کم تنخواہیں لے کر دن رات ہماری خدمت کرتی ہیں، اور اس کو دیکھو بولتا ہے حورے۔ اس کو ان معاملات کے علاوہ اس کو نکالو سر ان معاملات میں سے، تو باقی معاملات صحیح ہوں گے۔ یہ قسم خدا کی ادھر ہی رہ گیا تو ہم لوگ بھی ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو اس کو بھائی آپ وزیر اعظم بناؤ مہربانی کر کے، اس کو جھنجھوڑ کے بناؤ، اس ملک کو قوم کا کچھ ہو۔ اور سر اگر میری قیادت کو کبھی کچھ کہا جائے گا، میری قیادت کے بارے میں غلط لفظ استعمال ہوگا، تو یاد رکھیے گا کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ پھر میں آخری بار وہ وجہ بھی بتاؤں گا جو میرے شہید قائد کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے تھے، میں نہیں کہنا چاہتا وہ کیوں کہتے تھے، مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ میرے مصطفیٰ۔